بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ النساء آیت نمبر 64۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فاستغفروا اللَّهَ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللَّهَ توابا رحیما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما نہیں، ارسلنا بھیجا، من رسول کوئی رسول، یعنی ہم نے کوئی رسول نہ بھیجا، الا مگر، لے یطاع کہ اطاعت کریں، باذن اللہ اللہ کے حکم سے، یعنی ہم نے کوئی رسول نہ بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ وَلَوْ اگر، انہم وہ، اذا ظلموا ظلم کریں، انفسہم اپنی جانوں پر، اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں، جاؤکا وہ آئیں یعنی حاضر ہوں، تو اے محبوب تمہارے پاس حاضر ہوں، فاستغفر اللہ پھر اللہ سے معافی چاہیں، فاستغفر معافی، اللہ یعنی اللہ سے معافی چاہیں، واستغفر تو معافی مانگیں، لاہم ان کے لیے، لاہم الرسول یعنی ان کے لیے رسول معافی مانگ دیں، یعنی رسول ان کی شفاعت فرمائے۔ لا واجد اللہ یعنی لا واجد تو نہ پائیں گے، اللہ کو، لا واجد اللہ یعنی اللہ کو پائیں گے، تواباً توبہ قبول کرنے والا، رحیمہ اور رحم والا، یعنی تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ اور ہم نے کوئی رسول نہ بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذَا ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں، جاؤکا تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں، فاستغفر اللہ تو پھر اللہ سے معافی چاہیں، واستغفر لهم الرسول تو رسول ان کی شفاعت فرمائے، لا واجد اللہ تو ضرور اللہ کو پائیں گے، تواباً توبہ قبول کرنے والا، رحیمہ اور بہت مہربان، تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا، فرمانے والا اور مہربان پائیں گے۔ اور ہم نے کوئی رسول نہ بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں اور پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائے، تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں۔ انہیں بتاؤ کہ ہم نے جو رسول بھی بھیجے ہیں اسی لیے بھیجے ہیں کہ اذن خدا بندی کی بنا پر اس کی اطاعت کی جائے۔ اگر انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہوتا کہ جب یہ اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھے تھے تو تمہارے پاس آ جاتے اور اللہ سے معافی مانگتے، اور رسول بھی ان کے لیے معافی کی درخواست کرتا، تو یقیناً اللہ کو بخشنے والا، مہربان، رحم کرنے والا پاتے۔ نمبر 64 تفہیم دسی گئی تھوڑی، یعنی خدا کی طرف سے رسول اس لیے نہیں آتے ہیں کہ بس اس کی رسالت پر ایمان لے آؤ اور پھر اطاعت جس کی چاہو کرتے رہو، بلکہ رسول کے آنے کی غرض ہی یہ ہوتی ہے کہ خدا کے زندگی کا جو قانون وہ لے کر آئے ہیں تمام قوانین کو چھوڑ کر صرف اس کی پیروی کی جائے، اور خدا کی طرف سے جو احکام وہ دیتا ہے تمام احکام کو چھوڑ کر صرف انہی پر عمل کیا جائے۔ اگر کسی نے یہی نہ کیا تو پھر اس کا محض رسول کو رسول مان لینا یعنی کوئی معنی نہیں رہتا۔
ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਸੂਲ ਆ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ ਰਸੂਲ ਦਾ, ਫਿਰ ਜੋ ਹੁਕਮ ਰਸੂਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਅਕਰਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਆਏ ਆ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਯਹੂਦੀ ਕਾਫਰ ਬਥੇਰੇ ਸਾਈ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪ 'ਤੇ ਇਮਾਨ ਲਾਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਸ਼ਰੀਅਤ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਹ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਇਮਾਨ ਲਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਉਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਝੂਠੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ। ਆਖਿਰ ਦਾਵਨਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾਹ ਰੱਬਿਲ ਆਲਮੀਨ। ਜਾਂ ਬਾਰੀ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾ ਫਰਮਾਏ, ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਤਰਜਮੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਔਰ ਉਸ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁਕਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਸੁਣਨ ਮੁਬਾਰਕ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ, ਔਰ ਰੋਜ਼ੇ ਕਿਉਂ ਹੁਕਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਔਰ ਇਸ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਵਸਾਤ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਫਰਮਾਏ।